رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. رات کا وقت تھا. شیاطین جنات کی جو خبریں وہ سنتے تھے نا آسمان سے، وہ منقطع ہو گئیں. آسمان پہ اللہ نے پہرے لگا دیے، چوکیدار بٹھا دیے، کیونکہ قرآن کا نزول تھا. تو یہ جنات شیاطین پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہے. اب سخت پیرا آسمان ہو اور ہمارے پیچھے شہاب ساکو شولے گرتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی تلاش میں وہ نکلے ہوئے. وجہ دیکھو زمین میں کیا معاملہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں، جہاں اب مسجد جن ہے، دیکھیے مسجد جن، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے. اور اس کا ایک حصہ سورہ احقاف میں بھی ہے. یہاں تفصیل ہے کہ پورا رکوع، وہ جنات کی جو گفتگو مکالمہ ہے، وہ اللہ نے یہاں نقل کیا. تو وہ جن سننے کے لیے کھڑے ہو گئے. عجیب کلام ہے، عجیب اس کی تاثیر ہے، عجیب اس کی فصاحت و بلاغت ہے اس کتاب کی. اس کو جو یہ پیغمبر، جو نبی، ان کو تو نہیں پتا تھا، تو وہ سننے کے لیے کھڑے ہو گئے. جب انہوں نے سنا تو فوراً ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ایک تو اس میں مکے کے سرداروں مشرکین کو یہ بات بتانی مقصود ہے کہ آپ کتنے کتنے بڑے ہیں، دارالندوہ میں بیٹھتے ہیں، سمجھدار ہیں، حرم کے مجاور ہیں، بڑے اپنے آپ کو تم سمجھتے ہو. تو سرداروں اور کافروں مشرکوں، آپ کو کوئی قرآن کیوں نہیں سمجھ آیا؟ وہ جنہوں نے تو ایک دفعہ سنا، وہ ایمان لے آئے، تمہیں کیا ہے؟ میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر یہ قرآن مجید تلاوت کرتا ہے، تمہیں نہیں سمجھ آتی؟ تو یہ وہ صورت ہے سورہ جن. قل اوحی الی، قل میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اوحی وحی کی گئی مجھ پر، الی مجھ پر، میری طرف وحی کی گئی کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک سنا اس کو جنوں کے ایک گروہ نے. جنوں کے نفر 3 تو لے کے 10 تک یا اس سے اوپر، تو ایک گروہ تھا. وہ 1-2 نہیں تھے، وہ 5 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 7 ہو سکتے ہیں. جنوں ان کی ایک جماعت نے، ایک گروہ نے اس کو سنا، من الجن، جنوں سے. فقالو، پس کہا انہوں نے، فوراً سنتے ہی وہ آپس میں کہنے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن. عجبا تاثیر کے لحاظ سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، علوم کے لحاظ سے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. ہم ہیں اجمی لوگ، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا، یہ کتنی بڑی اللہ کی کتاب، کتنی بڑی اللہ کی کلام ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور سادہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے. وہ جو عربی کو سمجھتے تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن عجب. بڑے بڑے عربی دان، شاعر، متنبی جیسے لکھنے والے شاعر، عربی کے حماسہ جیسے لکھنے والے بڑے بڑے شاعر، اور لبید آمری جیسے، اتنا مشہور شاعر تھا لبید آمری. اس کے بارے میں مشہور تھا یہ کہ اکتب الحناجر ولو بالخناجر، اس کے کلام کو لکھو، اکتبو، اس کے کلام کو لکھو، اگرچہ تمہیں اپنے حلق سے خون نکال کر لکھنا پڑے نا، تو اس کے کلام کو لکھو. اکتب الحناجر ولو بالخناجر، خنجروں کے ساتھ، سمجھنا، اس سے خون نکالو تو اس کے کلام کو لکھو. اتنا بڑا وہ شاعر تھا.
لیکن جب اس نے بھی قرآن کو سمجھا پڑھا وہ بھی کیا مجبور ہو گیا. ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی تھوڑی بات ہے یہ کہ اللہ کے اندر سے یہ کتاب کلام ہے، اللہ کے اندر سے یہ نکلیا یہ کلام. تو اس لیے جنہوں نے سمجھ لیا انہوں نے فوراً کہا فقالو، پس کہا انہوں نے انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا قرآن عجبا، عجیب قرآن. تو عجیب کیا ہے؟ تاثیر، فصاحت و بلاغت، اس کے علوم، اس کی قوت. ہم نے عجیب قرآن سنا. وہ سنتے کہ یہدی الی الرشد، یہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف. یہدی رہنمائی کرتا ہے، الی الرشد ہدایت کی طرف. فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے بہی، اس پر، اس قرآن کے ساتھ. ہم ایک دفعہ ہی سنا ہے تو کیا فیصلہ کیا؟ فآمنا بہی، پس ہم ایمان لے آئے اس قرآن پر، اللہ کی کتاب پر. او مشرکو، کافرو، سردارو، تم روز سنتے ہو اس قرآن کو، تمہیں کیوں نہیں اثر ہوتا؟ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ تم طرح طرح کے الزامات کیوں لگاتے ہو؟ کبھی کہتے ہو دیوانہ، کبھی کہتے ہو شاعر ہے، نعوذ باللہ، کبھی کہتے ہو مجنون ہے. کیسے کیسے الزام رکھتے ہو؟ جو شخص اتنا اعلیٰ، اتنا عظیم ہے کہ دوسری مخلوق جنات جیسی وہ خود کہتی ہے کہ ہم ایمان لائے اس پر. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. سمجھ آ گئی ہمیں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ تصورات میں. ہم ایسا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم نہیں شریک کرتے، ہم نہیں شرک کرتے بے ربنا، اپنے رب کے ساتھ، احدہ، کسی ایک کو. اور یہاں یہ مسلمان بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی قبروں پہ جھکا ہوا، کوئی درباروں پہ جھکا ہوا، کوئی غیر اللہ کے نذرانے، غیر اللہ کے وظیفے، غیر اللہ کی منتیں، غیر اللہ کی نیازیں کر رہے ہیں. نہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، مزاروں پر بھی قرآن رکھے ہوئے ہیں، لیکن غیر اللہ کی پوجا سر عام ہو رہی ہے. ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تو وہ تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز نہیں شریک کرتے، شرک کرتے اپنے رب کے ساتھ کسی کو، کسی ایک کو بھی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ بہت بلند ہے، بہت ہی بلند ہے، جد ربنا، ہمارے رب کی بزرگی، ہمارے رب کی شان، ہمارے رب کی عزت بہت ہی بلند ہے. تعالی، تعالی، اتنی بلندی کہ تیری ٹوپی گر سکتی ہے، تیری پگ گر سکتی ہے نیچے، ایسے کرتے ہو اللہ کی بلندیوں کو سمجھ نہیں سکتا. وہ اتنا بلند ہے ذات. تو سجدے میں یہی کہتے ہیں نا، سبحان ربی یا العالی، پاک ہے میرا رب جو بلندیوں والا ہے. اللہ میں تیرے سامنے عاجز، حقیر، فقیر، مسکین، تو ہی ہے میرا رب. سبحان ربی یا العالی، یہی کہتے ہیں نا. یہ بڑی پسند ہے کہ سبحان ربی، پاک ہے میرا رب جو بلندیوں والا ہے. اتنا بلندیوں والا وہ رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو تعالی، کہ یہ کہ وہ بلند ہے. تعالی ایمان قوت ہے، بہت ہی بلند. جد ربنا، ہمارے رب کی بزرگی، عزت، شان اتنی بلند ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہیں پکڑی اس نے کوئی بیوی، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی، بابا والا، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی بیٹا. اتنا بلا، اس کی کوئی بیوی، کوئی بیٹا، کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ، کوئی برادری، کوئی حسب، کوئی نسب. اس کا حسب نسب تو یہی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہی ہے وہ. صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے کوئی
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ تھے کہتے سفیہنا ہمارے بے وقوف، ہم اس کو بے وقوف یہ کہتے تھے، ہمارے کیا کہتے تھے؟ وہ علی اللہ شططا، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، وہ اللہ پر وہ بھی تو ایسے ہی تھے نا جیسے یہ مشرک کافر، تو ان میں بھی ایسے تھے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، نامناسب باتیں کرتے تھے وہ اللہ پر۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، بے شک ہم یہ خیال کرتے تھے، گمان کرتے تھے ہم کہ أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ، کہ ہرگز نہیں کہتے انسان اور جن علی اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹ، کہ انسان اور جن، ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتے۔ یہ خیال بھی ساڈا ہے بھائی، کوئی اولاد ثابت کر رہا ہے اللہ کی، کوئی اللہ کی بیٹی ثابت کر رہا ہے، کوئی اللہ کی بیوی ثابت کر رہا ہے، ہو رہی کر رہی؟ یہودیوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے کیا کیا، مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائیاں، یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور کچھ ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ اس میں بھی اللہ، اس میں بھی اللہ، اس میں بھی اللہ، اس میں بھی اللہ۔ وحدت الوجود حلول والے اب بھی یہ موجود ہیں، انہوں اللہ کو کیا کیا؟ تقسیم کر دیا انہیں اللہ۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک تھے انسانوں سے، انسانوں سے کچھ لوگ ایسے کہ یعوذون برجال من الجن، کہ وہ پناہ طلب کرتے جنوں کے افراد کی۔ یہ تو مشرکین تھے نا، جب یہ باہر جاتے سفر کرتے، دور دور کے تجارت کرتے، جب رات پڑ جاتی یا کہ جنگل میں ان کا بسیرا ہوتا تو یہ وہاں یہ کہتے، اللہ کی پناہ میں نہیں آتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس علاقے کے سردار کی جن کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر جنوں سے پناہ مانگتے تھے، ان سے عقیدہ مشرکانہ کہ ہم اس جن کے سردار کی، جو اس علاقے کا سردار جن ہے، اس کی پناہ میں آتے۔ یہ کون کرتے تھے؟ مشرکین مکے والے۔ جب بھی سفر کرتے تو ان کے عقائد اتنے خراب تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، تو جب رات ہو جاتی ڈرتے تو صحراؤں میں، جنگلوں میں یہ کہ اونچی آوازیں لگاتے کہ جو یہاں کا سردار جن ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، ہمیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا۔ پر ان کے عقیدے کا کیا کہنا مشرکین کے؟ اور جب وہ تو گھر سے نکلتے تھے سفر کے لیے، تو اگر ان کا بھگوان خدا ان کا وہاں رہ گیا نا، معبود ان کا بھول گئے ہیں، راستے میں یاد آیا وہ بت، تو کہ واپس چلیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے، تو لہذا ہمارے پاس ستو ہے، ستو اس کو گولو آٹا اس کا، اور اس کا معبود بنا لو۔ اس ستوؤں کو وہ گول کر اپنا معبود بنا لیتے، اپنا بت بنا لیتے، اس کے ناک، آنکھ، ہاتھ پاؤں بنا کے پھر اس کے سامنے بابا جی ہماری مدد فرما، ہم پر رحم فرما۔ یہ ان کے عقائد تھے، اتنے گندے تھے۔ اگر بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، پھر انہیں بابے رن پانی چپایا تو کھول کے پی گئے۔ یہی معبود بابا صاحب اندر، یہ ان کے عقائد تھے مشرکین کے، کہ بابوں کو، جن کو، جس کا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا بنایا، وہ آٹے کا بنا کے جب ان کو پیاس لگ جاتی تو اس کو پیاس یا بھوک تو وہی گولتے تو اس کو پی جاتے، معبود اندر چلا جاتا ان۔ استغفر اللہ۔ یہ ان کے عقائد تھے۔ تو جو جن کے یہ عقائد تھے تو وہ جنوں سے کیوں نہ پناہ مانگتے؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ، اور بے شک تھے وہ، یعنی یقیناً یہ کہ بہت سارے مرد تھے، انسان، رجال، من الانس، انسانوں سے، ایسے مرد یعوذون، وہ پناہ طلب کرتے تھے، پناہ میں آتے تھے، برجال من الجن، جنوں کے افراد سے وہ پناہ طلب کرتے تھے۔
فزادوہم رہقا، تو پھر وہ اور زیادہ جن سرکشی میں بڑھ گئے، شیاطین اور پھر انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جن وہ بزدل ہے، وہ انسان سے ڈرتا ہے، انسان سے ڈرتا ہے، لیکن جب انسان ان کی پناہ میں آئے خود کو، تو پھر وہ کہے گا یہ مجھ سے ڈرتا ہے، پکڑو اس کو۔ پھر کیا ہوتا ہے، فلاں کو جن چمبڑ گئے، انہوں یہ ہو گیا، اس نے یہ ہو گیا، جن ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے وہ انسان کو نقصان پہنچا سکے۔ اگر انسان بندے کا پتر ہو، وہ موحد ہو، اللہ کی قسم اگر بندہ صحیح موحد ہے، اللہ کی توحید پر ڈٹا ہوا، جمع ہوا، استقامت ہے، کوئی دنیا کا جن شیطان اس کو کوئی پناہ، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کمزور عقیدے والے، مشرکانہ عقیدے والے جن کو ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو یار اللہ نے اتنے بڑا ہتھیار دیا ہے مسلمان کو، مومن کو، یہ آیت الکرسی، یہ پچھلے کل، یہ اللہ کی کتاب، جن ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جن ان کا مقابلہ۔ اس واسطے اللہ فرماتے فزادوہم رہقا، پس وہ اور بڑھ کے سرکشی، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور بے شک وہ ظنوا گمان کرتے، کما ظننتم جس طرح تم گمان کرتے ہو، جس طرح تم خیال کرتے ہو کہ اللہ یبعث اللہ احدا، کہ یہ کہ اللہ ہرگز نہیں اٹھائے گا کسی ایک کو قیامت کے منکر، کہ اللہ قبروں سے کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ مشرکین کا بھی عقیدہ تھا، جنات کا بھی عقیدہ، اللہ نہیں اٹھائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور بے شک ہم نے ٹٹولا، ہم نے تلاش کیا، لمسنا، ہم نے ٹٹولا آسمان کو، نسما، آسمان کو ہم نے ٹٹولا، تلاش کیا۔ میں نے پہلے بتایا نا، وہ تلاش میں نکلے تھے، کبھی زمین پر کبھی اوپر، کہ ہمارے راستے مسدود کیوں ہو گئے ہیں۔ ہمیں جو خبریں وہاں ہم سنتے تھے، تو سن کر پھر وہ کیا کرتے تھے، نجومیوں پر، کہنوں پر، وہ ان کو بتاتے تھے باتیں، بعض ان کی جھوٹی ہوتی، بعض سچی ہوتی، تو لوگ ان کو پھر سمجھتے بھئی یہ اللہ والے ہیں، بابے ری، یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس قسم میں لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایسے خبریں، ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ان کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے جن بوتل میں بند کی ہوئے، پھٹے لگاتے ہیں دکانداری، پھر لوگ جاتے ہیں، عورتیں مرد، ان کے پاس دم کروانے، علاج کروانے۔ تو جن کدھر ہے؟ بوتل میں بند کیا ہوا۔ تو شرم نہیں آتی ان کو؟ رسول اللہ نے فرمایا میں نے جن کو پکڑ لیا، شیطان کو پکڑ لیا، ایسے اگر میں اسے اسی طرح پکڑتا رکھتا تو مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، لیکن مجھے حضرت سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد۔ تو جنوں پر کنٹرول، قبضہ حضرت سلیمان کا تھا۔ عیسیٰ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں دکانداری چمکا کے بابے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جن ہے فلاں، یہ سب فراڈ ہے، کچھ فوجدناہا، پس پایا ہم نے اس کو، مولیت، بھرا ہوا، حرسن شدیدہ، سخت پہروں سے، پہرے داروں سے، چوکی داروں سے۔ آسمان پر کیا تھے؟ سخت پہرے، چوکی دار۔ وہ کہاں راستے نہیں سے مل رہا تھا وہاں ان کو، جب اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا۔ اتنی اللہ نے حفاظت فرمائی اس کی، اس کتاب کی، کسی قسم کے کوئی امیش نہ ہو سکے، کسی جن کا، کسی شیطان کا کوئی اس میں کوئی چیز شامل نہ ہو سکے، اتنا محفوظ رکھا۔ اتنے پیروں میں یہ اللہ کی کتاب آئی ہے، اتنی محفوظ، مولیت، بھرا ہوا، حرسن شدیدہ، کس سے؟ سخت پہرے دار، وشہبا،
اور شعلے، وشہبا اور شعلے. رات کو دیکھتے ہو نا کبھی، جب رات کو باہر سوتے تو ایسے وہ انگار جاتا، ٹوٹتے ہیں، وہی ہوتا ہے شہاب ثاقب، جو شیطانوں کا پیچھا کرتا ہے، جو جنات کا پیچھا کرتا ہے. یہ مزائل اللہ نے رکھے ان کے لیے. دیکھیے اللہ کی ٹیکنالوجی، یہ مزائل ہیں ان کے لیے، ان جنات شیاطین کے لیے یہ مزائل ہیں. تو جو وہاں وہ خبریں نہیں سن سکتے، اس میں اچھا جی. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ، اور بے شک ہم تھے جب کہ ہم بیٹھتے، منہا، اس یعنی آسمان کی، مقاعدہ جگہوں میں، اور جب کبھی ہم وَأَنَّا كُنَّا، اور تھے ہم بے شک بیٹھتے، منہا، اس میں، اس کی جگہوں میں، لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے. آسمان پہ جاتے جنات شیاطین، تو وہاں رکھنوں کو بیٹھ کے وہ سننے کے لیے کہ اوپر ملائے اعلیٰ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، فرشتے کیا کر رہے ہیں گفتگو، اللہ کی کلام کیا ہے، یہ ہم سنتے تھے وہاں. تو اب کیا ہوتا ہے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس جو کوئی سنتا ہے اب جو کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ سب باتوں کو، تو یہ جد لہو شہاب الرصدا، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک سخت قسم کا شعلہ. ایسا شعلہ اس کے پیچھے جاتا ہے، وہ آگ کا انگار، وہ شہاب ثاقب اس کے پیچھے آتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ان کہہ رہے ہیں جن، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا ارادہ کیا ہے زمین والوں کے ساتھ، ام ارادہ بہم، کیا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ برائی کا، زمین والوں کے ساتھ برائی کا، ام ارادہ بہم ربہم راشدہ، یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے ہدایت کا. اور ہمیں نہیں پتا یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ نے زمین والوں کے ساتھ یا شر کا ارادہ کیا ہے اور یا ہدایت کا، بلائی کا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک منا، بعض ہم میں سے نیک ہیں، اور جنوی ہم میں کو کہتے ہیں بعض ہم میں سے نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بعض ہم میں سے اس کے علاوہ ہے. ساڑھے جو کوئی نیک بھی ہے، تو ساڑھے جو کئی گنڈے بھی ہے، تو بدماش بھی ہے. اجمی انسان ہے، انسانوں میں ہے نا، نیک بھی بدماش بھی. اور میں وہ جن بھی کہتے ہیں، وہ آگ کی مخلوق ہے، آگ سے پیدا ہوئی ہے، وہ بھی یہ کہتی ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک بعض ہم میں سے نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بعض ہم سے اس کے علاوہ یعنی گنڈے ہیں، بدماش ہیں. کُنَّ ذَلِكَ قِدَدًا، اور بے شک ہم مختلف طریقوں پر، مختلف مذاہب پر، قیدادہ مختلف طریقے مذاہب، کوئی ہم میں ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی ادارے. کنہ طرائق قیدادہ، ہم بے بھی علیحدہ علیحدہ، مسلمان نہیں علیحدہ، اتنے نہیں انسان علیحدہ، ہم میں بھی ایسا ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم ظننا، ہم گمان کرتے تھے، خیال کرتے تھے کہ اللہ نعجز اللہ فی الارض، یہ کہ ہاں بلکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہرگز نہیں ہم اللہ کو عاجز کرنے والے زمین میں، اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ ہَرَبًا، اور نہ ہی ہم اس کو عاجز کر سکتے ہیں ہربا، بھاگ کر. ہم بھاگ کر بھی نہیں کر، کیوں بھاگ کے کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، وہ ساری تو کائنات اسی کی ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. او جنوں اور انسانوں کو گروہ، اگر تم چاہتے ہو نا نکلنا اس کا، تو نکلو من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. کوئی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے
نہیں جا سکتے. اگر تم کوشش کرو یرسل علیکم شواظ من نار، اللہ تم پر دھواں چھوڑ دے گا، اللہ تم پر آگ کے شعلے، فلا تنتصران، پھر تم بدلہ بھی نہیں لے سکو گے، کچھ نہیں کر سکو. یہ ہے اللہ کی طاقت. تو وہ کہتے ہیں ہم باغ میں نہیں، ہم والا نو جزا ہو، اور ہرگز نہیں ہم اس کو عاجز کر کے ناکام کر کے ہم باغ بھی نہیں سکتے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور بے شک جب سنا ہم نے ہدایت کو، یہ جو قرآن سنا، آمنا بِهِ، پس ہم ایمان لے آئے اس پر. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو کوئی ایمان لے آئے اپنے رب پر، فلا یخاف بخسا ولا رہقا، پس نہیں ہے خوف اس کو، خوف بخسن یعنی نیکیوں کی کمی کا بھی خوف نہیں ہے، ولا رہقا، اور گناہوں کی زیادتی کا بھی خوف اس کو، یہ خوف نہیں ہوگا. وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک بعض ہم میں سے مسلمان ہیں، بعض ہم میں سے مسلم، من القاسطون، اور بعض ہم میں سے ظالم ہیں، بعض فرما بردار ہیں اور بعض ہم میں سے ظالم. فمن اسلم، پس جو کوئی مطیع ہو گیا، فرما جو کوئی اسلام لے یا مطیع ہو گیا، فاولا، پس یہی ہے تحروا راشدا، انہوں نے قصد کیا، ارادہ کیا بھلائی کا، ہدایت کا. تحروا، انہوں نے کیا کیا؟ تحروا راشدا، جو ارادہ رکھتے ہیں ہدایت کا. اما القاسطون، اور لیکن جو ظالم ہے، قاسط ہے ظالم، فکانوا لجہنم حطبا، پس وہ ہیں جہنم کا ایندھن، وہ ہے ایک قاسط دا لفظ انصاف دے اتنے بھی آ جاندہ ہے. حجاج بن یوسف سی نا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میرے بارے میں کی خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہوا امام قاسط. انہوں نے کہا نہیں، میں نے جہنمی آکھے گی. انہوں نے کہا انہوں نے کہا قرآن کہندہ نہیں حیاتی اور عربی معنی پتر سے ہوئی، اس سے کہا قرآن نے کہا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قرآن کہندہ جو قاسط ہے وہ جہنم کا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور لیکن جو ظالم ہے، فَكَانُوا، پس ہیں وہ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جہنم کا ایندھن ہے، وہ بالن ہے، وہ جہنم کا ایندھن. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور جو کوئی استقامت کرے علی الطریقہ، صحیح راستے پر، صحیح راستے، تو ہم کہ اللہ اسقیناہم ماء غدقا، تو ہم البتہ پلائیں گے اس کو ماء غدقا، وافر پانی. اس کو کیا پلائیں؟ وافر پانی. ہم جو اس رستے پر، صحیح رستے پر قائم رہے، ایتھے والا پانی وہ جنت خوانی. وہ کیسا ہے؟ لنفتنا فیہ، لنفتنا فیہ، اور تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں. وَمَن یورث، اور جو کوئی اراض کرے گا اس دین سے، شریعت سے، اللہ کی توحید سے، ان ذکر رب ہی، اپنے رب کے ذکر سے، یسلکہ عذابا صعدا، تو ہم داخل کریں گے اس کو سخت عذاب میں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یسلکہ عذابا صعدا، تو ہم اس کو داخل کریں گے سخت عذاب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب